हसन, ये तुमने बहुत दिलचस्प बात सुनाई है। यही मैं अपनी बीवी से कहा करता था कि आखिर तुम मुसलमान औरत की हैसियत से अपने चेहरे मोहरे और जिस्म को छुपाने पर ही क्यों जोर देती हो। आखिर हम मुसलमानों का पाकीज़गी के नाम पर सेक्स के दबाव पर ही क्यों जोर है। और आखिर हम मुसलमान हुलिये, अंदाज, जिस्म और सेक्स के सीधे सादे फलसफे से घबराकर अजीबो गरीब, उलझे और परेशान हाल क्यों हो जाते हैं। क्यों हम एकदम खुसूसन मगरबी दुनिया में रहते हुए खुद को अपने इर्द गिर्द के समाज से बेगाना कर लेते हैं। हमें किस बात का खौफ या एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है। मैं उससे जब ये पूछता कि एक औरत होने के नाते वो पैगंबर इस्लाम की मुतअद्दिद शादियों की दास्तानें जानते हुए कैसे खुद को इसी इस्लामी निज़ाम के ताबे कर सकती है, शायद मेरा इस नौइयत के सवालात पूछना ही हमारे रिश्ते के खात्मे की बुनियाद बना। मेरे इन सवालात के बाद वो मुझसे खिंची खिंची रहने लगी, मगर मैं वाकई इस पेचीदा मसले पर मुसलमान औरत का सच्चा जवाब सुनना चाहता था और सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो कैसे पैगंबर की शादियों के वाकयात की सच्चाई में उतरने के बाद उन्हें एक कामिल इंसान करार दे सकती है। तुम किस इंसानी हुकूक के चार्टर के चक्कर में पड़ गए थे यार। औरत तो कसीरुल अज़दवाज किस्म के मर्द को ज़्यादा पसंद करती है, जैसे आजकल वुमनाइजर किस्म के मर्द ज़्यादा मकबूल होते हैं। लेकिन मुझे ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। हसन पहले तो शरारतन मुस्कुराया, मगर फिर मजहबी अकीदत व संजीदगी को पेश नज़र रखते हुए चौकन्ना सा हो गया। घबराओ नहीं, हौसला पैदा करो। मजहब के बारे में सवालात पैदा होने पर पशेमान या परेशान ना हुआ करो। सोचो, बोलो, सवाल उठाओ, गौर करो। मजहब और मजहबी शख्सियात को नए ज़मानों और हाल के तनाजुर में देखो। वो बातें करते करते डाउनटाउन की रौनकों के बीचों बीच समुंदर के साहिल की तरह दिखाई देने वाली ओंटारियो झील के साहिल पर पहुंच गए। उन्हें चलते हुए ये एहसास तो हो रहा था कि बादल गहरे होते जा रहे हैं, मगर वो अपनी बातों में इतने महव हो चुके थे कि मूसलाधार बारिश के एकदम शुरू होने का अंदाजा न कर सके थे। जो ही तेज बारिश की बौछार पड़ी, दोनों भागकर बारिश से बचने के लिए बने एक चबूतरे के सायबान में घुस गए। बारिश का रेला इतना तेज था कि वो आनन फानन पूरे भीग गए। उस चबूतरे से मूसलाधार बारिश झील की लहरें उछालते पानी के साथ टकराती एक आबशार का सा मंजर पेश कर रही थी। तेज हवा के जोर में बारिश ने रेलों की तरह उनके कपड़ों को मुकम्मल तौर पर भिगोकर जिस्मों को शराबोर कर दिया। यार, मुझे तो शदीद पेशाब आ गया है। हसन गीले कपड़ों और मसाने के दबाव के नतीजे में पैदा होने वाली बेचैनी के जेर असर बोला। तो धार मार लो, पानी पानी में मिल जाएगा, हसन बोला। मगर यहाँ पेशाब करना मुनासिब नहीं, कोई देखे तो क्या कहेगा। तो क्या इस वक्त इस तूफानी बारिश में गुसल खाना ढूंढने निकलोगे? हाँ, कहते तो ठीक हो। यह कहकर हसन ने जिस्म से चिपकी पैंट खींच कर उतारी और अपना जांगिया नीचे करके तेज मूसलाधार बारिश के रेलों में वैसी ही मूसलाधार किस्म की धार मार दी। शहजाद ने मुस्कुराते हुए पीछे से उसके चूतड़ों को देखा। उसके पेशाब गिरने की आवाज सुनकर उसे भी पेशाब करने की हाजत हुई। अपनी पैंट को निचोड़ते हुए शहजाद बोला, शुक्र है हम गे नहीं हैं, वरना हम दोनों को होशियारी आ सकती थी। यार, होशियारी तो मुझे आई हुई है, मगर किसी लड़की पर। तुम फिक्र ना करो। वैसे कितने अफसोस की बात है, हम कनाडा में रहते हुए भी मुठ मारते रहते हैं। शहजाद ने पैंट निचोड़ने के बाद चबूतरे की रेलिंग पर अंदर की तरफ लटकाई। बारिश की शिद्दत में कुछ कमी आ गई थी। उसे समुंदर जैसा झील का ये किनारा बारिश के गिरते पानी में एक ऐसी रोमानवी दुनिया का एहसास दे रहा था जो बचपन से उसके अंदर बसी चली आ रही थी। यार, कितना रोमांटिक नज़ारा है। वो अपने रोमानवी एहसास में हसन को शरीक करने की खातिर बोला। यार, मुझे लगता है कि मैं अब इतना रोमानवी नहीं रहा जितना पहले होता था। अब मेरा इस तरह के माहौल में बारबेक्यू खाने, बियर पीने और लड़की को चोदने का जी चाहता है। पहले इस तरह के माहौल में मैं सिर्फ एक लड़की के साथ बातें करने का सोचा करता था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान में एक इंतहाई अमीर ख़ानदान की बेटी से मेरा इश्क था, जो दूरों नज़दीक से मेरी रिश्तेदार भी थी। लड़की की माँ ब्यूरोक्रेट और बाप प्रोफेसर था। कंटोनमेंट में उनका आबाई घर 200 साल पुराने दरख्तों की झुरमट में घिरा उतना ही पुराना और आलीशान था। लड़की बहुत फिलोसोफर किस्म की थी, अंग्रेजी में नज़में लिखती थी और उसके बारे में मशहूर था कि वो डॉक्टर बनेगी।
मैं तब 20 बरस का होऊंगा, यानी आज से 18 बरस पुरानी बात है। वो तब 18 की होगी। पहले पहल तो मैं उसके विक्टोरियन तर्ज के घर, दरख्तों, लाल ईंटों वाले ड्राइव वे और उसके माँ बाप के शहर में रहा। उन दिनों बैक वक्त मेरी रोमान पसंद और फलसफा पसंद तबीयत लड़की से बातें करते रहने को ही गनीमत समझती रही। मगर कब तक? फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनसी अमल से गुजरने की ख्वाहिश गालिब आने लगी। मैंने बहुत इशारों किनायों में उस नौजवान लड़की को इसकी दावत दी, मगर उसको यह अमल बहुत सतही और घटिया लगता था। अब मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ इस उम्र की लड़कियों की अक्सरियत या तो रोमानवी फिल्मों में जी रही होती है, और या फिर मेरी साबिका माशूका जैसी फिलोसोफर किस्म की लड़कियां जिन्स को इंतहाई घटिया करार देती हैं। यूं ये आम और ख़ास लड़कियां दोनों ही गैर फितरी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और झूठ बोल रही होती हैं। शहजाद, झूठ तो हमारी कौमियत बन चुका है, और झूठ भी ऐसा झूठ जिसका हमें पता भी नहीं चलता। हसन अपने महबूब मौजू पर बेतकान बोलना चाहता था, मगर शहजाद ने अपनी दास्तान के तसलसल को बरकरार रखा। फिर वो लड़की रफ्ता रफ्ता मुझसे दूर होती चली गई। उसने अपने जैसे अंग्रेजी दां पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिन्होंने 80-100 साल पुराने घर के ड्राइंग रूम में अंग्रेजी अदब की महफिलें जमाना शुरू कर दी। इब्तिदा की चंद महफिलों में तो मैं भी शरीक हुआ, मगर मुझे उन सब का अंदाज़े फिक्र बहुत जाली सा लगता था। वो सब अपने चेहरों पर दानिश्वरी और फनकारी को किसी नकाब की तरह ओढ़े रखते। यूं समझ लो कि उनके चेहरों पर जैसे नकाब ही चढ़ा रहता था। फिर जल्द ही उन्होंने आपस में इश्क माशूकियां करना शुरू कर दी, जो कि जाहिर है फितरी अमल है, मगर वो इस फितरी अमल को भी इंतहाई गैर फितरी रंग में कर रहे थे। वो अपने इश्किया ताल्लुक को पुराने क्लासिक अदब के किरदारों के से रंग में ढालने लगे। अब तुम्हें एक इंतहाई मज़ेदार बात बताता हूँ। उसी ग्रुप की 2 लड़कियां और एक जोड़ा यहाँ टोरंटो में रहता है। वो लड़कियां अब औरत की आज़ादी की बातों और मगरबी तसव्वुर को कहीं सालों और मीलों परे दफन करके हिजाब ओढ़े डॉलर शॉप पर काम कर रही होती हैं। हसन शहजाद की इस दास्तान के आखिरी हिस्से पर बेख्तियार हंस पड़ा। इतने में बारिश की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। वो दोनों हनूज अपने जांगिए पहने खड़े थे। उनकी पतलूनें बारिश के बावजूद तेज हवा की मौजूदगी में कुछ सूखने सी लगी थीं। उस थमती चली जाने वाली बारिश के जिलों में झील के साथ चहलकदमी करने वाले नजर आने शुरू हो गए थे। शायका के लिए सुबह का वक्त वो होता था जब वो सोकर उठती थी। उसकी सुबह कभी दिन के 11 बजे शुरू होती और कभी दोपहर के किसी समय, और कभी कभी उसकी सुबह शाम को भी होती थी, खास तौर पर उस रोज जब वो कॉफी शॉप पर नाइट शिफ्ट किया करती। शायका वीकेंड की रातों को काम करती थी और मार्था हफ्ते की बकिया रातों को ड्यूटी देती थी। हफ्ते और इतवार की रात को क्लब से लौटते हुए मार्था अपने दोस्तों के हमराह कॉफी शॉप पर जरूर रुकती थी। ये वो वक्त होता था जब करीबी क्लबों और बारों से बहुत सारे लड़के लड़कियां कॉफी के बहाने गुस्ल खाने की हाजत में कॉफी शॉप पर उमड़ आते थे। देखते ही देखते गुलगपाड़े का समा बन जाता। सब आपस में अटखेलियां करते हुए मर्दाना और जनाना गुस्ल खानों के दरमियान राहदारी में मजमा लगा देते। कुछ काउंटर पर झुके शायका के कान खा रहे होते। ऐसे में मार्था काउंटर के पीछे आकर शायका का थोड़ी देर के लिए हाथ बटाती। चंद ही मिनटों के दौरान सभी कॉफी वगैरह खरीद कर मेजों पर विराजमान हो चुके होते। अब सब कॉफी की चुस्कियों के साथ साथ क्लब में बीते वाकयात को गला फाड़ फाड़ कर फुहश लफ्फाजी के साथ आपस में सुना रहे होते। ऐसे में जब कोई गाहक काउंटर पर ना होता तो शायका भी मार्था लोगों की मेज पर आ बैठती। उस रोज मार्था की सहेली शैली बहुत जोश के साथ अपने ग्रुप को बता रही थी, क्या तुम्हें याद है वो मादर चोद लड़का जिसने मेरी छातियों को अपनी मुट्ठियों में कस के पकड़ना चाहा था? उस एस होल का नाम क्या है? ओह हाँ, उस एस होल का नाम टिम है। मगर शैली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड माइक आजकल किधर है? मार्था ने शैली के जोश को थोड़ी और शह दी। हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। हाँ, तुम्हें बताऊं, तुम जानती हो उस कुतिया को? शैली ने पूछने से ज्यादा बोलते चले जाने के अंदाज में इस्तफसार सा किया। तुम्हारा इशारा उस अतालवी हर्राफा लिस की तरफ तो नहीं? कैली ने टोकते हुए बात को और आगे बढ़ाते हुए सवाल पर सवाल छोड़ा। बिल्कुल वही, जिसके चूतड़ बहुत भारी हैं। माइक को चूतड़ चोदने का बहुत शौक है। अब की बार शैली के नथने फूल से गए। ओह वाकई, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। मार्था ने अपनी ब्रा की पट्टी को कंधे से जरा नीचे सरकाते हुए तजस्सुस और लज्जत का मिला जुला इजहार किया। क्या मतलब तुम्हारा मार्था? क्या तुम्हें भी चूतड़ों का सेक्स पसंद है? कैली के इस्तफसार का रुख अब मार्था की तरफ हो गया। क्यों नहीं,
हर तरह का सेक्स बढ़िया है, क्या मैं गलत कह रही हूं? मार्था ने उल्टा अपने गिरोह की तायीद सी चाही। ए लड़कियों, आज हमारी ग्रुप सेक्स की पार्टी कबूल कर लो। साथ वाली मेज से एक लड़का बोला, फक यू। उसी ग्रुप में से एक लड़की ने ग्रुप सेक्स की दावत देने वाले अपने साथी लड़के को जवाबन कहा, ए, तुम दो लड़के तो पहले ही तीन लड़कियों के साथ हो। तुम लड़कों के तो मुझे खसिये ही नजर आते हैं। शैली ने उस ग्रुप पर हमला किया। देख कर बात करो। जवाबन उस ग्रुप की दूसरी लड़की निस्बतन शाइस्ता अंदाज से मुखातिब हुई। अच्छा जाने दो इस किस्से को। मार्था ने दोनों गिरोहों के दरमियान खत्म न होने वाले ला हासिल फुहश कलामी के सिलसिले को खत्म करना चाहा। अगरचे शायका इस नौ की गुफ्तो शुनीद कॉफी शॉप पर हर रात सुनने की आदी हो चुकी थी, मगर हर दफा उसे यह एहसास होता कि मगरिब की औरत मर्द जितनी ही बेबाक और खुद मुख्तार होती चली जा रही है। उसे याद आता कि पाकिस्तान में वो और उसकी सहेलियां भी आपस में किसी हद तक फुहश कलामी का मुजाहरा कर लेती थीं, लेकिन मर्दों के सामने ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकती थीं। उसने सोचा कि भाइयों और बाप के सामने बेबाकी के इजहार न करने की एक बड़ी वजह तो साफ है कि हम औरतें उनकी इज्जत की निशानियां हैं, जबकि नामहरम मर्दों के सामने खवातीन की आपस में खुली गुफ्तगू का यह नतीजा निकलता था कि उन पर न सिर्फ बदकिरदारी का लेबल लगता था, बल्कि उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने का फौरी हदफ बना लिया जाता था। टोरंटो रहते हुए उसे पाकिस्तानियों के रवैयों का सिर्फ मगरबी अक़वाम से मुवाजने का मौका ही नहीं मिल रहा था, बल्कि बहुत सारी दूसरी अक़वाम के एक दूसरे से तकाबुल की सूरत सुबह शाम निकलती रहती थी। वो दीगर मुसलमान अक़वाम के आपस के रवैयों का भी जायजा लेती रहती। उसके लिए चीनियों और हिंदुस्तानियों के रवैयों और तरक्की का मुशाहिदा करना दिलचस्पी का बायस होता। इस सारे तकाबुल के नतीजे में वो मुसलमानों और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के रवैयों और अंदाज फिक्र से बहुत मायूस हुई। वो अपने ग्रुप की लड़कियों की बातों को अपनी मोटी मोटी हैरत ज़दा आंखों के दीदे घुमाते हुए इस अंदाज के साथ सुनती रहती जैसे वो उनकी गपशप में हिस्सा ले रही हो। बाज औकात वो कोई छोटा मोटा फिक्रा बोलकर हिस्सा ले भी लेती थी। उसे यकीन था कि उसकी अंग्रेजी बोलचाल का लहजा कभी भी अपनी साथी लड़कियों जैसा नहीं हो सकता, मगर उसने ECL क्लासों में हिस्सा लेकर बोलचाल के मुहावरे और ग्रामर को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया था। तुम भी कभी हमारे साथ चलो, शैली एकदम शायका से मुखातिब हुई। शायका ने भीगी आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया ही था कि कैली बोल पड़ी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे तो ये लेस्बियन लगती है। इससे पहले कि शायका कुछ कहती, मार्था शरारतन लहजे में बोली, फक यू। शायका ने जब ये कहा तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी अपनी आवाज थी। तो और क्या, तुम हर वक्त मेरी छातियों को घूरती रहती हो, मार्था ने कहकहा लगाया। मैं बाइसेक्सुअल हूं। ये कहते हुए शायका की आंखों में थोड़ी बेकरारी के साथ शरारत मचल रही थी। चलो किसी दिन लेस्बियन पार्टी करते हैं, शैली बोली। गुड आइडिया। शायका चहक सी उठी। ओहो, मैं भी शामिल होना चाहूंगी। एक मेज से किसी लड़की की आवाज आई, मुझे भी अपनी इस लेस्बियन पार्टी में शामिल कर लो। उसी मेज से कोई लड़का बोला, फक यू। जवाब में लड़के के साथ बैठी लड़की बोली। फक यू, मार्था ने नारा लगाया। फक यू। शायका ने दोबारा अपनी मुनहनी सी आवाज सुनी। इतने में एक लड़का हॉट चॉकलेट खरीदने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा। शायका मुस्तैदी के साथ उठकर उसकी गायकी की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम कब से काम कर रही हो? लड़के ने टिप का एक क्वार्टर काउंटर पर रखते हुए पूछा। अब तो कई दिन हो गए हैं, शायका ने जवाब दिया। अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो ये बताना पसंद करोगी कि कहाँ से हो? पाकिस्तान से। ओह, मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी लड़की को कॉफी शॉप पर रातों को काम करते हुए नहीं देखा। इंडियन लड़कियों को देखा है। चलो, आज तो देख लिया है। शायका ये कहकर मुस्कुराते हुए कॉफी मशीन की तरफ मुड़ी और सोचने लगी कि ये वही लड़का है जो पहले बज़ाहिर बहुत गैर मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ चीख रहा था और अब अचानक किस कदर मुहज़्ज़ब हो गया है। लड़के ने उसे अपनी तरफ फिर मुतवज्जा करना चाहा। क्या बात है? शायका ने मुड़कर कॉफी मशीन के पास खड़े खड़े निगाह दौड़ाई। मुझे इंडियन लड़कियां पसंद हैं, लड़के ने जाली अंदाज में शर्माते हुए इंदिया बयान किया। ओके, मगर मैं इंडियन नहीं हूं, पाकिस्तानी हूं। शायका ने आपके पीठ मोड़कर कॉफी का दूसरा जग तैयार करते हुए जवाब दिया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। लड़का अब काउंटर पर झुक सा गया। शायका काउंटर की जानिब वापस मुड़ी और हंसकर कहने लगी, अच्छा जाओ, पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ कर आओ। वो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं? लड़के ने अपने ग्रुप की मेज की तरफ इशारा करते हुए वजाहत की। क्या? उस ग्रुप में से एक लड़की बोली। यह मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझ रही है?
لڑکے نے لڑکی سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہوئے جاننا سا چاہا۔ یو فکنگ ایس ہول، مائی بوائے فرینڈ، نو 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 نو، لڑکی چلائی۔ شائقہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ لڑکا واٹ واٹ کرتا اپنے گروپ کی طرف لوٹا۔ جب سے کافی شاپ پر کام کرنا شروع کیا تھا، اس طرح کی باتیں سننا شائقہ کا معمول بن چکا تھا۔ اسے یہ سب اچھا لگتا۔ ان میں سے بہت سے لڑکے لڑکیوں کے چہروں سے وہ آشنا ہو چکی تھی۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ ان کے گروپ کا حصہ ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے یہ سب لوگ اس کا خاندان ہے۔ خاندان کے تصور پر کافی شاپ میں اکیلے بیٹھے یا گھر میں صبح اٹھنے پر اسے اپنا اصلی خاندان، گاؤں، حویلی، اسلام آباد کا کالج، سب کچھ ذہن سے جھٹکنے کے باوجود یاد چلا آتا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب کبھی وہ اپنے بچپنے اور لڑکپن میں کسی کے ساتھ سمندر پار بسنے کے بارے میں سنتی تو اس کو یہ سوچ کر جھرجھری سی آتی تھی کہ کوئی کیسے اپنا گھر بار، گاؤں، دیس اور عزیز و اقارب چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اسے اس بات پر مزید سوچتے ہوئے اپنا دل بیٹھتا اور سانس گھٹتا محسوس ہوتا کہ 7 سمندر پار کی دنیا میں کوئی کیسے سانس لے سکتا ہے، اگرچہ وہ یہ تو اپنے بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں اپنا گھر چھوڑ کر پیا کے دیس سے دھارنا ہوتا ہے۔ جب وہ ہائی اسکول تک پہنچی تو اس پر پیا کے دیس سے دھارنے کا تصور کھلنے لگا۔ اس کا گاؤں کسی دور افتادہ علاقے کا گاؤں نہیں تھا، بلکہ ارد گرد کے بہت سارے دیہاتوں کے مرکز پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک قصبے کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ کی حویلی گاؤں سے قصبے کی طرف بڑھتے ہوئے اس علاقے کے ایک ٹیلے پر واقع تھی۔ اس حویلی کے ساتھ 6 ایکڑ کی بے کاشت زمین کے گرد باڑ کھڑی تھی۔ ان کی کاشتکاری کا رقبہ حویلی سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنی حویلی سے ہائی اسکول 4 بڑی پیلیاں پیدل چل کر جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا بھائی اسے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر چھوڑ آیا کرتا تھا۔ کالج جانے کی اصل خواہش اس کے دل میں تب جاگی تھی جب وہ پہلی بار اسلام آباد اپنی خالہ کی لڑکی کے بیاہ پر گئی تھی۔ یہ شہر اسے فلمی نوعیت کا طلسماتی شہر لگا تھا۔ صاف ستھری چوڑی چوڑی سڑکیں، یورپین طرز کی عالیشان عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں۔ اسے یہاں آ کر اپنے ابا کی زمینداری کا روب و دبدبا ہلکا پڑتا محسوس ہوا۔ اس شادی کی تقریب کے موقع پر وہ قریب 2 ہفتے وہاں رہی ہوگی۔ اس دوران اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً اپنی حویلی کی لال اینٹوں کی لسیلی بسان اور پرانے فرنیچر کی مہک چھوڑ کر ٹائلوں اور سنگ مرمر کی کوٹھیوں والے شہر میں آ بسے۔ صبح و شام اس شہر کے خوبصورت پارکوں میں چہل قدمی کرے، سڑکوں کے کنارے روشوں اور فٹ پاتھوں پر چلتے شہری لوگوں اور دوڑتی چمکتی لمبی کاروں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئوں کو تکا کرے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس شہر میں اتنے امیر امیر لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان غیر ملکیوں کو چلتا پھرتا دیکھ کر اسے اضافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے گوروں، کالوں، چینیوں اور رنگ برنگی قوموں کے افراد کو سڑکوں، پارکوں اور شاپنگ سینٹروں میں دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسلام آباد میں پہلی بار اپنے قیام کے دوران اس کے اندر اپنے بیاہ کی خواہش اٹھی، وہ بھی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جو اسے بیاہ کر اسلام آباد لے آئے۔ بیاہ کی خواہش جاگنے پر اسے اماں ہاسا یاد آئی، جو اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھی کہ بیٹیوں کو اپنے باپوں کے گھروں میں جی نہیں لگانا چاہیے، انہیں آگے کی سوچنا چاہیے، ایک نہ ایک دن انہیں بیاہ کر اپنے شوہروں کے گھروں کو جانا ہوتا ہے۔ اماں ہاسا کی بات یاد آنے پر اسے اماں ہاسا کا پورا حلیہ آنکھوں میں اترتا دکھائی دیا۔ گٹھے ہوئے قد کی بوڑھی عورت جو دیکھنے میں نہ تو اتنی بوڑھی دکھائی دیتی تھی اور نہ اتنی موٹی، اس کے گردا گرد چادر اس طرح لپٹی ہوتی تھی کہ اس کے جسم اور جسامت کا ٹھیک سے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ خشک سا سپاٹ چہرہ جو نہ سرد میری کا تاثر دیتا تھا اور نہ خوش مزاجی کا۔ بچپن سے وہ اماں ہاسا کو اپنے گھر کی دیکھ بھال والی ملازمہ کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، جس کے ساتھ کبھی بھی ملازماؤں جیسا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، بلکہ وہ اس کے خاندان کی عزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اماں ہاسا کے ذاتی مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی اس کا باپ یا بھائی زیادہ تردد نہیں کرتے تھے۔ شائقہ کو یاد آیا ایک بار اماں ہاسا کی پوتی کی شادی کے موقع پر اس کے باپ نے کوئی بڑا تحفہ دینے کی مخالفت کی تھی۔ اماں ہاسا کی یادوں کو ذہن میں لاتے ہوئے شائقہ کو ڈپریشن ہونے لگا۔ اماں ہاسا بھی مر گئی۔ اماں ہاسا سے پہلے میری ماں مجھے پیدا کرنے کے کچھ عرصے بعد مر گئی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کی کیسی شخصیت تھی۔ یہ عورتیں کیسی بے رنگ بے کیف زندگی گزار کے مری ہوں گی، یا شاید انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ زندگی میں کچھ رنگ بھی ہوتے ہیں، یا پھر وہ زمانہ ہی بے رنگ اور بے کیف ہوگا۔ ایک ہی زمانہ کہیں بے رنگ ہوتا ہے اور کہیں رنگا رنگ،
مگر ویسا بے رنگ اور بے کیف زمانہ تو آج 21ویں صدی میں بھی ویسا ہی دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے میں موجود ہے۔ ارے شائقہ بی بی، تم نے آدھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے؟ اب وہ اپنا نام لے کر بڑبڑائی اور پھر مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، مگر یہاں رہتے ہوئے دنیا بھر کی قوموں اور ثقافتوں کو دیکھتے ہوئے اسے یوں لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی دیکھ لی۔ سوچوں کہ اسی مد و جزر میں مارتھا، شیلی، کیلی اور ارد گرد کی میزوں پر براجمان مختلف گروہوں کے لڑکے لڑکیوں کی فک یو فکنگ ایس ہول والی باتیں اس کو کافی شاپ کی دنیا میں واپس لا رہی تھی۔ میرے اندر ایک درد ہے، اس کی کسک کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ میرے باہر کی دنیا میں ایک امید کا جہان ہے جو زندگی کے بہاؤ کو یقینی سا بنا کر دکھاتا رہتا ہے۔ شائقہ اسی بہاؤ کے یقین کی قوت کے ساتھ اٹھی اور ایک گاہک کی فرمائش پر بیگل کو مکھن لگانے کی غرض سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ صبح 5:30 بجے شفٹ کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو نجمہ کو حسب معمول سویا ہوا پایا۔ اس کی چھاتیوں پر نگاہ پڑتے ہی روز کی طرح اس کے ساتھ لیٹ جانے کو جی چاہا، جبکہ آج تو وہ خود کو اتنا گرم محسوس کر رہی تھی کہ سوئی ہوئی نجمہ کو سر سے پاؤں تک چاٹنے کو بےتاب ہوئے جا رہی تھی۔ اس بےتابی کا سر دست حل وہ یہ جانتی تھی کہ خود انگشت زنی کے عمل سے گزر کر سکون سے سو جائے۔ اس عمل کے عروج کے لمحوں میں وہ اس کے فلسفے کی پرتوں کو سمجھنے کی لاشعوری سی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اسی دوران اس نے ہر بار کی طرح فیصلہ کیا کہ اس کچھ کو چھوڑ کر اب کسی لڑکے کے ساتھ سیکس کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ مارتھا کے گروپ کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں اب اسے کوئی لڑکا تو مل ہی جانا چاہیے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہو کر بستر پر اوندھی لیٹ گئی۔ نیند کی آغوش میں جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ مارتھا وغیرہ کے گروپ کو تو خود لڑکوں کی کمی ہے۔ ابھی وہ زیادہ دیر نہ سو پائی ہوگی کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خود کو یقین دلانے لگی کہ جو دیکھا تھا وہ خواب ہی تھا۔ عجیب سا خواب تھا۔ وہ اب ٹوٹے خواب کے حصوں بخروں کو جوڑنے کی سعی میں تھی۔ خواب کہاں سے جڑا تھا اور کہاں ٹوٹا تھا، کڑی سے کڑی ملنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی حویلی میں تھی۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جمگٹا سا لگا تھا۔ اس کو زبردستی دلہنوں والا لباس پہنایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے آ کر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی بھابھی نے اپنے شوہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے شائقہ کے نڈھال بدن کو سہارا دیا تھا۔ پرے کھڑا باپ نکاح سے پہلے مولوی سے کہہ رہا تھا کہ پہلے دھونی دے کر اس کا جن نکالیں۔ اس کی بھابھی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کی چچی آگے بڑھی تھی۔ شائقہ خواب کے دھندلے حصوں کو مزید جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ جب وہ آہو بکا کی انتہا پر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کینیڈا واپس جانے دو تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے اندر حواس بحال ہونے کے بعد غور کیا کہ آخر اس طرح کے خواب آنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ اسے یاد آیا کہ حال ہی میں اس نے پاکستانی ادب کے کسی ناول میں اس نوع کا قصہ پڑھا تھا۔ اگرچہ اس طرح کا قصہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ بچپن سے لڑکیوں کے جن نکالنے کی داستانیں سنتی آئی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی سے جن نکالنے کے عمل کو دیکھا بھی تھا۔ مشہور تھا کہ اس لڑکی کا معاشقہ تحصیل کے ٹاؤن ہال میں کام کرنے والے ایک کلرک سے تھا جو گاؤں کے ہی ایک لوہار کا بیٹا تھا۔ نمبردار لوہار کی ذات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ لڑکی اس لڑکے کے عشق میں اڑیل ہو چکی تھی۔ نمبردار نے چھڑیوں سے لڑکی کے بدن کو سینک کر جن نکالنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ اب شائقہ کو ایک بار دیکھا ہوا واقعہ اس بھیانک خواب کی طرح یاد آنے لگا۔ گاؤں کے سب بچوں کو 2-3 روز پہلے ہی علم تھا کہ آسیہ کا جن نکالنے کے لیے امام مسجد کے علاوہ اس بار ضلع کے بابا جنوں والوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو جن نکالنے کے تمام گر جانتا تھا۔ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے چودھری کی بیٹی ہونے کے ناطے شائقہ کو دعوت خاص تھی، جبکہ باقی بچوں کو عبرت پکڑنے کی خاطر دعوت عام تھی۔ شائقہ کو آج کے خواب کے تناظر میں اس واقعے کی کڑیاں یاد آنے لگیں۔ آسیہ کو پچھواڑے والے کمرے سے جب حویلی کے بڑے کمرے میں لایا گیا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح چیخ چلا رہی تھی کہ سب ڈر گئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بہت سارے جن اور چڑیلیں اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ آسیہ کی دونوں پھپھیوں نے اسے کمرے کے درمیان میں پڑی بڑی چارپائی پر پٹخا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا جنوں والے کے لیے ابلتے پانی کا دیگچا باورچی خانے سے لایا گیا۔ اسے چارپائی کے نیچے رکھتے ہی اس کا ڈھکن اٹھایا گیا تو پورا کمرہ تھوڑی دیر کے لیے دھوئیں سے بھر گیا۔ اس دھوئیں میں شائقہ دیکھ تو کچھ نہ سکی، مگر چابک کی آواز کے ساتھ ہی آسیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فوراً بعد بابا جنوں والے کی آواز گونجی، چل جن، بوتل میں بند ہو جا۔
بابا جنوں والے کی گونج کے بعد مولوی کی تلاوت سب کو سنائی دی۔ 2-4 منٹوں کے اندر اندر دھواں غائب ہو جانے کے بعد آسیہ کے باپ کا ہیولا نمودار ہوا، جو وقفے وقفے سے چابک نما چھڑی آسیہ کی کمر پر برسا رہا تھا۔ آسیہ کے منہ سے جھاگ ابھی بھی نکل رہی تھی اور اس کی چنگھاڑتی ہوئی چیخیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ آسیہ کا باپ اپنی بیوی کے مسلسل منع کرنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آخر بابا جنوں والے کے کہنے پر چارپائی کے سرہانے سے سرکا۔ آسیہ بالکل مدہوش اور ادموئی سی لیٹی تھی۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر یہ ایک جن ہے تو وہ تو اس بوتل میں آ چکا ہے۔ جب بابا جنوں والے کا اعلان ختم ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس مرتبان نما بوتل کے ڈھکن کے ٹک سے بند ہونے کی آواز بھی ابھری۔ دور سے شائقہ کو اتنا ہی نظر آیا تھا کہ جیسے بوتل میں جن کا دھواں کئی شکلیں بدل رہا ہو۔ شائقہ کو آج کئی سالوں بعد وہ دھواں سامنے کھڑکی پر دھرے پھولوں کے جار میں مختلف شکلیں بناتا نظر آیا۔ وہ اپنے خواب اور یادوں کے حالے کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کر جار کے قریب گئی اور جار کے اندر گدلے پانی کو بدلنے کی غرض سے اسے اٹھا کر غسل خانے میں گھس گئی۔ وہ فلش کے اوپر معمول سے کہیں دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کی زندگی میں اس خواب آنے کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی تک ڈری ہوئی سی تھی۔ کیا خواب کسی آنے والے خطرے کی نشانی ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کر اس کا جی ایک لمحے کے لیے بیٹھا، پھر سوچنے لگی کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے معلوم کرنی چاہیے۔ سنا ہے ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ دانت برش کرتے ہوئے وہ روز کی طرح آج بھی اپنے ماضی کو جھٹکنے کے ساتھ ساتھ اس خواب کو بھی جھٹکنے لگی، مگر لگتا تھا کہ خواب جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ ایک دن مقامی اردو ہفت روزہ اخبار میں حلقہ اردو ادب کے اجلاس کا پروگرام پڑھ کر شائقہ وہاں پہنچی۔ یہ اجلاس کسی لائبریری کے کمرہ مطالعہ میں ہونا طے پایا تھا۔ مقررہ وقت پر جب وہ وہاں گئی تو اسے 3-4 مرد حضرات کمرے کے اندر منڈلاتے نظر آئے۔ ایک صاحب کافی کے تھرماسوں کو بجلی کی تاریں لگا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑے دوسرے صاحب سموسے اور ڈونٹ ٹرے میں الگ الگ رکھ رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر کافی والے صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکے۔ ایک تیسرے صاحب نے جو مائک کو ڈائس پر لگانے میں مصروف تھے شائقہ کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کمرے میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ ان تینوں مردوں سے بات کرنے کو اس کا جی نہ چاہا، لیکن کچھ نہ کچھ پوچھنا بھی ضروری تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آواز نکال کر سموسوں والے آدمی سے پوچھا، کیا حلقہ اردو ادب کا اجلاس یہیں ہو رہا ہے؟ جی ہاں جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوا چاہتا ہے، سموسوں والے نے گلا کھنکھار کر نستعلیق لہجے میں جواب دیا۔ وہ رکنے اور نہ رکنے کے فیصلے کے بیچ میں ایک طرف کی کرسی پر ٹک کر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس جائزے کے دوران ایک صاحب بہت سریلی سی آواز میں السلام علیکم کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ جواب میں موجود تینوں مردوں نے وعلیکم السلام کہا تو شائقہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی مسجد کے حجرے کے اندر بیٹھی ہے۔ اسے حال ہی میں ایک حجرہ نما کمرہ ٹورنٹو کی ایک مسجد میں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں وہ پاکستانی مبلغہ رفت باجی کا درس سننے گئی تھی۔ اس درس سے واپسی پر جب وہ باہر نکل رہی تھی تو مسجد کی ڈیوڑھی کے ساتھ والے کمرے میں، جس کے باہر آفس کی تختی آویزاں تھی، غلطی سے اندر گھس گئی تھی، جہاں چند مرد حضرات اسی انداز کے ساتھ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا تبادلہ کر رہے تھے۔ حلقہ اردو ادب میں نووارد نے سلام کا جواب وصول کرنے کے بعد شائقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کافی والے شخص سے سرگوشی کے انداز میں جاننا چاہا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ شائقہ نے اسے اشارہ کرتے دیکھ لیا مگر منہ دوسری طرف پھیر کر لائبریری کی کھڑکی کے باہر اسکیٹنگ کرتے بچوں کو دیکھنے لگی۔ اسے بیٹھے 20-25 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے اور ابھی تک چند لوگ ہی پہنچے تھے۔ یہاں بیٹھے اجنبیت کے احساس کے ساتھ شدید بوریت بھی ہو رہی تھی۔ اچانک ادھیڑ عمر کے 2 جوڑے داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ادھیڑ عمر کی چند خواتین کا گروہ اندر آیا۔ اب اسے کمرہ بھرا بھرا نظر آیا تو ماحول کی اجنبیت میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ اتنے میں سموسوں والے کی آواز گونجی، خواتین و حضرات، چائے کافی تیار ہے۔ حسب معمول سموسے بھی ہوں گے، کونے سے ایک بزرگ کی آواز آئی۔ جی ہاں، جواب میں سموسوں والے نے ہنکارا بھرا۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے کافی چائے لیں گی؟ مائک درست کرنے والا شخص شائقہ کے قریب آ کر بولا۔ شکریہ۔ شائقہ جھینپتی ہوئی اٹھی۔ اسے اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں حلقہ ادب کے سبھی لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ وہ ایک کاغذی پلیٹ میں ایک سموسہ اور ایک ڈونٹ رکھ رہی تھی کہ ایک خاتون قریب آ کر بولی، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ میں پہلی بار اس اجلاس میں آئی ہوں، شائقہ نے اجنبیت پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔
کچھ لکھتی ہیں؟ خاتون نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ضرور۔ وہ کافی کا گلاس اور سموسہ پلیٹ اٹھائے ان کے پیچھے چل پڑی۔ خاتون نے بیٹھنے پر اس کا تعارف اپنے شوہر سے کروایا۔ شوہر نے جواب میں ماشاء اللہ کہا۔ خاتون نے اجلاس شروع ہونے سے پہلے اپنے شاعرہ ہونے کا بھی انکشاف کیا۔ تھوڑی دیر بعد مائک درست کرنے والے شخص نے اجلاس کی باضابطہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے حلقہ اردو ادب کے صدر ظہیر رضا کو کرسی صدارت پر آنے کی دعوت دی۔ ظہیر رضا کو کرسی صدارت پر بیٹھے دیکھ کر شائقہ کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی صاحب صدر اپنے ایک ساتھی سے تکرار کر رہا تھا کہ وہ سموسے اس لیے کھا نہیں سکتا کہ وہ سکھوں کی دکان سے آئے ہیں۔ جواب میں اس کا ساتھی اسے کھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سموسے حلال ہیں کیونکہ یہ سبزی والے ہیں، مگر حلقہ اردو ادب کے صدر کا اصرار تھا کہ کسی بھی غیر اہل کتاب کی دکان سے خریدی ہوئی اشیاء خورونوش اس پر حرام ہیں۔ مائک والے شخص نے صاحب صدر کی ایک کرسی صدارت پر براجمان ہونے کے بعد مہمان خصوصی کے لیے ایک سکھ دانشور کا نام پکارا تو شائقہ کو دو وجہوں سے حیرت ہوئی۔ ایک یہ کہ اس نے کسی سکھ کو ابھی تک کمرہ اجلاس میں دیکھا نہیں تھا، اور دوسرا کوئی سکھ دانشور کیوں کر مہمان خصوصی ہو سکتا تھا جبکہ سکھوں کی دکان سے آئے ہوئے سموسے صاحب صدر پر حرام تھے۔ وہ ابھی اسی حیرت میں تھی کہ وہ سکھ دانشور پیچھے سے چلتے ہوئے اسٹیج پر چڑھتے نظر آئے۔ شائقہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے 2-3 پگڑیوں والے سر نظر آئے۔ سیکرٹری نے اجلاس کا آغاز ایک افسانہ نگار کو اپنا افسانہ پیش کرنے کی دعوت سے کیا۔ افسانہ نگار نے اپنا افسانہ سنانے سے پہلے اپنے 2 افسانوی مجموعوں کا تعارف حاضرین سے کروایا اور پھر نہ ختم ہونے والے اپنے بور ترین افسانے کا آغاز کیا۔ یہ افسانہ پنجاب کے کسی گاؤں کے زمیندار کے ظلم پر تھا۔ شائقہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر مسکرائی کہ اس طرح کے موضوعات پر پریم چند نے 100 برس قبل لاجواب افسانے لکھے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آج 1 صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد کینیڈا میں رہتے ہوئے ان موضوعات پر پریم چند سے 1000 درجہ کمتر لکھنے کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس طرح کے افسانے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد افسانے پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس پر تنقیدی نقطہ نظر سے بات کر سکتا۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے انسانی ارتقاء، نفسیات اور مذاہب جیسے عنوان پر ایک مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے میں مذاہب کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ارتقاء اور نفسیات کو بے جوڑ انداز سے ملانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مقالہ سننے کے دوران شائقہ کو صاف نظر آیا کہ حاضرین کی اکثریت کو اسلام کے بارے میں چند سوالات اٹھانے پر الجھن سی ہو رہی تھی۔ اگرچہ مقالہ نگار کی جانب سے دوسرے مذاہب کو تنقید کا نشانہ بنانے پر کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی، پھر بھی مقالے کے بقیہ حصے کو کوئی بھی سنجیدگی سے سن نہیں رہا تھا۔ مقالہ نگار کو سب ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مقالے کے بعد ایک محفل مشاعرہ برپا ہوئی جس میں 4-5 خواتین اور اتنے ہی مرد حضرات نے اپنا کلام پیش کیا۔ مردوں کے اشعار میں زلف، یار، خوشبو، ہجر اور فراق کی ہی باتیں تھیں۔ البتہ 2 شاعرات نے شائقہ کو متوجہ کیا، لیکن یہ دونوں خواتین بھی باقی مجمع سے مختلف نظر آنے کے باوجود اپنے ادبی اظہار میں تخلیقی وفور کی کمی کی وجہ سے اسے متاثر نہ کر سکی۔ جس شاعرہ نے شائقہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا وہ تو اپنے کلام میں بہت پھسڈی نکلی۔ آخر میں سکھ دانشور کی پنجابی سے اردو اور اردو سے پنجابی لکھائی کے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا تعارفی سیشن ہوا۔ اجلاس کی رسمی کارروائی کے بعد سب حاضرین پھر ایک بار سموسوں اور کافی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ شائقہ اب یہاں سے نکلنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کے صاحب اور دوسرے کوئی 30 سال عمر کے شاعر شائقہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنا کلام نہیں سنایا؟ نوجوان شاعر نے بات شروع کی۔ نہیں، میں کچھ نہیں لکھتی، شائقہ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاعر موصوف بات کو طول دینے کی کوشش کرتے، وہ اس شاعرہ کی طرف بڑھی جس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ اچھا جی، شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ آپ جا رہی ہیں؟ پھر اگلے اجلاس میں ضرور آئیے گا، شاعرہ نے جواب میں کہا۔ شائقہ لائبریری کی بلڈنگ سے باہر نکل کر 2 طرفہ کھڑی شیشے کی دیواروں والی اونچی اونچی عمارتوں کے بیچ سڑک کے فٹ پاتھ پر آئی تو بغیر سوچے سمجھے 2-3 کلومیٹر چلتی چلی گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ 21ویں صدی کے آج میں جہاں وہ جی رہی تھی، حلقہ ادب کے اجلاس کی 100 سالہ پرانی طرز کی کارروائی کے اثر سے باہر نکل کر سانس لے اور اپنے ذہن کی تازگی کو واپس لائے۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ بہار کے موسم میں جوں ہی سورج چھپتا ہے، شامیں ٹھنڈی اور راتیں سرد ہو جاتی ہیں۔
یہ سوچتے ہوئے اس نے رات کے ساتھ ساتھ سردی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا۔ 100-200 میٹر کے فاصلے پر کتابوں کے بڑے اسٹور کی بتیاں دنیا بھر کی بتیوں کے درمیان نمایاں طور پر جگمگا رہی تھیں۔ کتابوں کے بڑے اسٹور تک پہنچتے پہنچتے وہ خود کو ہالی ووڈ کے فلمی سین کے کسی منظرنامے کا حصہ محسوس کر رہی تھی۔ دو طرفہ ٹریفک کی لال اور پیلی بتیاں شیشوں کی دیواروں والی اونچی تجارتی عمارتوں سے منعکس ہو رہی تھیں۔ قسم قسم کے ڈپارٹمنٹ اسٹوروں، ریستورانوں، باروں، کافی ہاؤسوں، جیولری اور بوتیکوں کے نیون سائن بورڈ روشنیوں کے اس سیلاب میں جلتے بجھتے کسی فلمی سین سے کم نہیں تھے۔ اسی دوران ایک ایمبولینس اپنے ہارنوں اور بتیوں کی رفتار کو ایک سا رکھے گزری تو اسے فقط یہ منظرنامہ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی ایک فلم جیسی محسوس ہوئی۔ بک شاپ کے اندر لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ دنیا بھر کی کتابیں اور رسالے اپنے اپنے متعلقہ حصوں میں سلیقے کے ساتھ سجے تھے۔ لوگ تیز روشنیوں کے قمقموں میں ان کتابوں اور رسالوں کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ایک کونے میں بنی کافی شاپ سے سوندھی کافی کی مہک نے پوری بک شاپ کو کسی عطر کی طرح معطر کیا ہوا تھا۔ وہ نئی آنے والی کتابوں کے سیکشن میں کھڑی ہو کر کتابوں کے سرورق دیکھنے اور مصنفین کے نام پڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں اور انعام یافتہ کتابوں کے سیکشن تھے۔ وہاں اسے کئی ایسی کتابیں نظر آئیں جن پر پاکستان میں پابندی عائد تھی۔ کچھ دیر تک بک شاپ کے اندر چہل قدمی کرنے کے بعد اس کے ذہن اور بدن میں تھکاوٹ طاری ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کافی شاپ کے کونے میں پانی کی بوتل خرید کر بیٹھ گئی۔ کافی کی مہک اچھی تو لگ رہی تھی، مگر ادبی اجلاس میں 2-3 کپ انڈیل لینے کے بعد معدہ کافی قبول کرنے کو تیار نظر نہ آتا تھا۔ خاموش کونے میں بیٹھ جانے سے بدن کو آرام کا احساس ہوا، مگر ذہن مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ اسے لاہور اور اسلام آباد کے چند بڑے بک سٹور یاد آئے۔ اس کے اندر خواہش جاگی کہ کاش ان سٹوروں میں بھی ٹی ہاؤس کھل جائیں۔ اچانک اسے لاہور کا ٹی ہاؤس یاد آیا جہاں حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس منعقد ہوتا تھا۔ اس نے کینیڈا کے کسی اردو اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ اب بند ہو چکا تھا۔ اسے لاہور کے ٹی ہاؤس کی ادبی محفلوں میں جانے کا بہت اشتیاق ہوا کرتا تھا۔ کینیڈا آنے سے 1 سال پہلے اسے ایک تنقیدی اجلاس کی کارروائی دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ وہاں کی تحریروں کے ادبی معیار کا آج کے حلقہ اردو ادب ٹورنٹو کی ادبی تحریروں کے معیار سے موازنہ کرنے چلی تو سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ تب وہ اپنی ایک سہیلی شبانہ کے ساتھ گئی تھی۔ جب اسے قریب 1 سال پہلے عظمیٰ کے خط سے شبانہ کی خودکشی کی خبر ملی تو بہت دیر تک اسے یقین ہی نہ آیا۔ اگر وہ یہ خبر پاکستان میں رہتے ہوئے سنتی تو شاید اسے ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا۔ یہاں بھی وہ 2-3 روز تک ڈپریشن کے دباؤ تلے دبی رہی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد یہ دباؤ کم ہونے لگا۔ بک سٹور کے کیفے میں بیٹھے اسے نہ جانے کیوں ایک دم قرۃ العین حیدر اور ان کا ناول آگ کا دریا کی یاد آئی۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں 40-50 کی دہائیوں میں نوجوان دانشوروں کے حلقوں کے خاکے کھینچے تھے۔ شائقہ کو خیال آیا کہ وہ اپنی طرح سوچنے اور ادب پڑھنے والے کئی لوگوں کی طرح کئی سال تک اس طرح کے حلقے ڈھونڈنے اور بنانے کے چکر میں رہی، مگر اب کہیں حال ہی میں اس کو یہ سمجھ آئی تھی کہ اس طرح کے حلقے شاید کتابوں میں یا خیالوں میں تو ممکن ہوں، حقیقی زندگی میں ممکن نہیں۔ ایک عرصے تک وہ آگ کا دریا کے فلسفیانہ مکالموں کے سحر میں رہی تھی، مگر جب اس کو اسلام آباد کی آرٹ سوسائٹی میں اس طرح کا ایک حلقہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور پھر ٹورنٹو کی کالج اسٹریٹ کے ایک کیفے میں ایک ایسے ہی حلقے کی ادبی گفتگو سننے کا موقع ملا تو اسے یوں لگا کہ جیسے یہ سب کردار جو فلسفے، آرٹ، ادب کو اپنے چہروں اور گفتگو میں طاری کر کے اس کا اشتہار بننے کی کوشش میں ہیں، اصل میں کافی جعلی لوگ ہیں۔ وہ عام انسان کی عاشق ہو چکی تھی جو کھانے، پینے، پہننے، کرایہ اور بل ادا کرنے، ہلہ گلہ مچانے اور سیکس کرنے کی فکر میں ہی غلطاں رہتا ہے۔ یہی سب کچھ دانش اور آرٹ کے نمائندے کو بھی کرنا ہوتا ہے، مگر وہ اس حقیقت کو براہ راست تسلیم کرنے کی بجائے اسے بے نیازی کا دکھاوا کرتا رہتا ہے۔ میں وہی عام آدمی بننا چاہتی ہوں جس کے دماغ میں کبھی کبھی حیات، موت، وقت اور کائنات کی گتھیوں کا لمحہ بھر کو خیال آتا ہے، جو خواب اور حقیقت کے فرق کو سمجھنے کا تردد کم ہی کرتا ہے، جو اپنی روزمرہ زندگیوں کے مسائل کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ وہی عام آدمی میں بننا چاہتی ہوں اور انہی جیسے عام آدمیوں میں سے خاص آدمی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ اسے یہ سوچتے ہوئے احساس ہوا کہ جیسے اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ اسے اچانک یہ خیال بھی آیا کہ اس کے اندر اپنا آدمی ڈھونڈنے کی خواہش پیدا کیوں نہیں ہوتی، عام عورت کی طرح اپنا گھر بار بنانے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی، کیوں میں اپنے جیسے لوگوں کے خاندان کی تلاش میں ہوں،
اپنے جیسے عام آدمیوں کے خاص خاندان کی تلاش میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمام عام آدمیوں کے اپنے اپنے خاص خاندان ہوتے ہیں؟ جب سے وہ کینیڈا آئی تھی تب سے اسلامی اسکالر باجی رفت کے بے راہ رو معاشروں میں رچ بس جانے والے بدقسمت مسلمانوں کے عجیب فلسفے کے تحت سیدھی راہ پکڑنے، گھر بار بسانے جیسی فکروں سے قطعی نجات پا کر آزاد رو زندگی گزارنے کی قائل ہو چکی تھی۔ حال ہی میں وہ عصمت چغتائی کے ایک انٹرویو میں کہی گئی بات کی بہت عاشق ہوئی تھی، جس میں انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ گھر بار کی ہو رہنے کے چکر میں پھنسنے کی بجائے اپنی زندگی سے مکمل حظ اٹھائیں۔ اسے یوں لگا کہ مارتھا، شیلی، کیلی قبیل کی سبھی لڑکیاں عصمت چغتائی کے مشورے کو جانے بغیر ہی زندگی کے اس راز کو پا چکی ہیں۔